So today we believe in Allah subhanahu wa ta'ala, and we believe in the Imams, the Holy Prophet and the Imams, but we believe in the 12th Imam that he is present, he lives, he is alive. Okay, he is not in imagination, he is alive. He is the truth, he is haq. Okay? What is the logical proof? Anyone who believes in Quran, they should not deny the existence of the 12th Imam alayhi salam. You know why? Because all the Muslims believe that shaitan can misguide you without you seeing him and hearing him. Shaitan misguides you without you seeing him, without you hearing him. Yuwaswisu fi sudur nas. The Quran says that he whispers in the heart, he misguides you. If shaitan can misguide you without you seeing him and hearing him, then how can the divinely appointed Imam not guide you without you seeing him, without you hearing him? Now I want to give you many verses, but before I give you the verses, let me give you a hadith. The Imam al-Islam exists, and this hadith is very strong hadith. Shia Sunni books all mention this hadith. لَوْلَا الْحُجَّةِ لَصَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا. Had the proof of Allah subhanahu wa ta'ala, the hujjat of Allah, not existed on the surface of the earth, then the earth would have been destroyed with all its inhabitants. زمین اپنے تمام کے تمام مکینوں کے ساتھ تباہ ہو جاتی اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہو. So it is the proof of Allah subhanahu wa ta'ala that is holding the earth together. اگر زمین باقی ہے تو کسی حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے. میں نے ایک علمی موضوع لیا. I'll continue in English in another few minutes, but listen to this. دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. توجہ ہے سب لوگ؟ بسم اللہ. لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو تھوڑا چل گے. میں سفر کر کے آیا ہوں تو میں بولوں گا. تو اب من منہ الوجود ومن بہ الوجود. یہ وجود جو آپ کو ملا ہے، یہ جو ایگزسٹنس ملی ہے آپ کو، یہ جو ایسنس ہے آپ کا، یہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ ایگزسٹنس آپ کو، یہ وجود کس کی طرف سے ملا اور کس کی وجہ سے باقی ہے؟ کس کی طرف سے ملا ہے؟ جس کی طرف سے ملا وہ ہے خداوند متعال. اور کس کی وجہ سے باقی ہے؟ میں اور آپ اپنی وجہ سے باقی نہیں ہیں. میں اور آپ اس آکسیجن کی وجہ سے باقی نہیں ہیں. میں اور آپ یہ کھانے پینے کی وجہ سے باقی نہیں ہیں. میں اور آپ یہ ظواہر سے باقی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی نہ ہو، وہ ہے تو سب کچھ ہے. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. یہ بات واضح ہے. دیکھیں بعض اوقات انسان سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ کس کی وجہ سے باقی ہے. وہ اس کو اپنا ایسنس باقی رکھنے کے، اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے وہ ہدف اور وہ مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. میں کیوں ہوں، کس وجہ سے ہوں، کس کی وجہ سے باقی ہوں. تو اب سمجھنے کی کوشش کریں کس کی وجہ سے باقی ہیں. یہ بہت بڑے مرجع تقلید ہیں، اس وقت تقریباً 96 ہیں. عبد الوحید خراسانی، ان کی ایک سپیچ ہے، وہاں سے میں پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر امام زمان علیہ السلام کو باقی رہنا ہے تو شیخ طوسی سے لے کے شیخ انصاری تک، شیخ طوسی جو بانی حوض علمیہ اور شیخ انصاری جنہیں خاتم الفقہاء والمجتہدین، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا نام لیا نا، ایک جو ابتدا ہے تمام فقہاء کی، دوسرا جو انتہا ہے تمام فقہاء کی، تو کہا اس میں سب آ گئے، تمام فقہاء آ گئے، تمام مجتہدین آ گئے، تمام علماء آ گئے، تمام مومنین آ گئے. کہا اگر امام زمانہ کے ایک سانس پہ سب چیزیں قربان ہیں تو سوچے کہ جس کے ایک سانس پہ کل کائنات قربان ہو اس کا وجود کیسا ہو. ایک سانس پہ آج یہ میری اور آپ کی وجہ سے، ہم لوگ اپنی وجہ سے باقی نہیں ہیں. یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ کوئی اور چیز ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے. نہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری عقل و فہم و فراست سے بالا تر ہے. اگر میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں،
So today we exist because there is the 12th Imam alayhi salam, the Hujjat of Allah, the proof of Allah subhanahu wa ta'ala, the Wali of Allah subhanahu wa ta'ala. We exist because of him. We are alive because of him. We exist because there is someone else. Because of him we exist. آئے ادھر اب چند آیات کی تلاوت کروں گا. ایک تو میں نے آیت انتخاب کی ہے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی اللہ کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے، واہ 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 کبھی کہتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے. واہ. توجہ کریں گے. ماشاءاللہ. میں چند یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کب کہتا ہے میں، کب کہتا ہے ہم. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی کہتا ہے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں زمین پہ اے ابراہیم آپ کو امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کئی مقامات پہ کہتا ہے میں، اور کئی مقامات پہ کہتا ہے ہم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. جہاں اللہ پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں کئی مرتبہ کہتا ہے ہم، کہ وہی نازل ہو رہی ہے قرآن کی، لیکن فرشتے لے جائیں گے، کسی نبی پہ جا رہا ہے، کن لوگوں کے لیے جا رہا ہے، تو یہ پورا نظام ہے. لیکن جہاں اللہ کہتا ہے نہیں مجھے اس چیز میں کوئی شریک قبول ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی شریک قبول نہیں ہے، تو وہاں اللہ کہتا ہے میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں. میں زمین پہ امام بنا رہا ہوں. نہ امام بنانے میں نہ خلیفہ بنانے میں مجھے کوئی شریک قبول نہیں ہے. حتیٰ میرے فرشتے سارے جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں پروردگارہ ہم میں سے کسی کو بنا دے. اللہ کہتا ہے تم معصوم ہو لیکن فیصلہ صرف میرا ہے. جب اللہ معصوموں کے اجماع کو، کنسنسس کو نہیں مانتا، جملہ میں کہہ گیا ہوں، جب خداوند متعال سارے فرشتے جو معصوم ہیں انفیلیبل ہیں ان سب کے اجماع کو نہیں مانتا، معصوم ہو لیکن تمہارا اجماع قبول نہیں ہے، فیصلہ میرا ہے، تو پھر گناہگاروں کے اجماع کو خدا کیسے مان لے گا؟ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں بس خلافت کا امامت کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، صرف میرا فیصلہ ہے، اس میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں رسول خدا نے فیصلہ کیا جناب علی علیہ السلام کا، نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے بنایا ہے. رسول خدا نے نہیں کہا کہ میں علی کو بنا رہا ہوں، نہیں، آپ نے کہا انی تارکون، میں چھوڑے جا رہا ہوں. بنایا اللہ نے ہے، میں صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں نے بنایا، انی تارکون، میں قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ نے دیے تھے کہ عوام تک، اپنی امت تک پہنچا دو، میں نے بنایا نہیں ہے. جہاں رسول خدا جو محبوب خدا ہوں اللہ انہیں بھی حق نہ دیتا کہ انتخاب میں کروں گا. پروردگارہ جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے، جو تیرا انتخاب ہے وہ میرا انتخاب ہے. تو حبیب خدا اس بات کا تعارف کروانے کہ اللہ نے انتخاب کیا. عزیزان گرامی میں نے پوری تمہید باندھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انی، یعنی میں، اور کہاں کہتا ہے ہم. اب میں سادہ سے الفاظ میں کہوں، شاید کچھ لوگ اس سے لطف لیں گے جو اہل زبان ہوں گے، اور شاید بہت سے لوگ لطف نہ لے سکیں. میں سب کی توجہ چاہوں گا. کہاں اللہ کہتا ہے کہ میں اور کہاں کہتا ہے ہم. تو اب اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جلال میں ہو تو کہتا ہے میں، اور جب اپنے جمالی کیفیت میں ہو تو کہتا ہے ہم. صفات جلال و جمال، اب یہ پوری بحث ہے کہ اللہ کی صفات جلال بھی ہیں، صفات جمال بھی ہیں. جمالی صفات سے ہم کہتا ہے، جلالی صفات میں میں کہتا. اب اللہ کہہ رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں محروم کرنے کی کوشش کی گئی یا چھین لیا گیا، حق غصب کیا گیا، جنہیں زمین میں جن کا حق غصب کر لیا گیا، ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ انہی کو زمین پہ امام بھی بنائے اور انہی کو زمین کا وارث بھی بنائے. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے ہیں انہی کو ائمہ، ائمہ جمع ہے امام کی، ائمہ جمع ہے امام کی.
اللہ کہتا ہے کہ ہم انہی کو زمین پہ امام بھی بنانا چاہتے ہیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی کو زمین کا وارث بھی بنائیں۔ تو ایک بات وارث ہو گئی کہ جو امام ہے وہ زمین کا وارث ہے، یہ پوری زمین میراث ہے، امام وارث ہے۔ کوئی اور ایسا دکھا دیجئے جو زمین کو میراث مانتا ہو، امام کو وارث مانتا ہو، سوائے ہمارے کہ ہم امام کو وارث مانتے ہیں۔ جب بھی آپ وارث و میراث کی بحث کریں گے، میراث مفضول ہے، وارث افضل ہے۔ میراث مفضول ہے، وارث افضل ہے، وارث کا مقام زیادہ ہوتا ہے، یعنی زمین اور اس پہ جو کچھ بھی ہے ان سب سے افضل امام ہے، کیونکہ امام وارث ہے۔ اب سوچئے کہ امام کا مقام کیا ہے، میرے اور آپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے ان کے بنانے میں، کیونکہ امام وارث ہے۔ توجہ ہو، امام وارث ہے، زمین میراث ہے۔ عزیزان گرامی، ہر چیز اگر زمین کے اوپر دیکھا جائے کہ زمین پہ کیا کچھ ہے، بھئی اس پہ کیا کچھ ہے، سب چیزوں سے افضل امام وقت ہے۔ اگر توجہ ہو، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرا اور آپ کی جو بقا ہے، سانس لینا ہے، یہ کسی اور کی وجہ سے واقعی ہے۔ امام تو ایسا ہے کہ جو زمین کا وارث ہے۔ آئیں ذرا میں اس کی یہ میں نے تو بہت زیادہ پیچیدہ کر دیا، سادہ اور آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں تاکہ سب سمجھ لیں اس کو۔ ابھی تک اس آیت کی تفسیر سامنے نہیں آئی، بسم اللہ بسم اللہ، ابھی تک اس آیت کی تفسیر سامنے نہیں آئی۔ پوری زمین پہ آج تک کبھی بھی حکومت، کسی بھی معصوم نمائندے کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے حکومت کی بات کر رہا ہوں، وَإِلَّا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام ہی کی ولایت ہوتی ہے، ولایت امام کی ہے۔ لیکن ظاہری حکومت آج تک پوری زمین پہ، دیکھیں حضرت داؤد کی حکومت ہے، ان سے پہلے بعد میں حضرت سلیمان کی ہے، جناب رسول خدا کی ہے، جناب امیر کی ہے، جناب امام حسن کی ہے، معصوم بہت سے نمائندوں کی زمین پہ حکومت رہی ہے، لیکن پوری زمین پہ ظاہری حکومت آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اس آیت کی تفسیر ابھی باقی ہے۔ نعرہ حیدری یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ اس کا مطلب ہے ابھی کوئی ایسا باقی ہے جو پوری زمین پہ حکومت قائم کرے گا، کوئی ایسا ہے جو پوری زمین پہ حکومت قائم کرے گا، بس وہی زمین کا وارث ہے، وہی ولی خدا ہے، وہی امام برحق ہے۔ یہ ایک آیت ہے، میرے ذہن میں تو تھا کہ میں 5 آیات پیش کروں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، اب مجھے نہیں معلوم کس حد تک آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ، چلیں گے سب لوگ؟ ابھی میں نے ایک آیت انتخاب کی ہے آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی ہے، ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہے سورہ انبیاء، 21واں سورہ ہے، اس کی اواخر آیات میں سے آیت نمبر 105، سورہ انبیاء۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، انبیاء نام ہے نا، بسم اللہ بسم اللہ، نبی نام نہیں، انبیاء، یعنی وہ ایک ایسا پیغام جو سارے انبیاء کے لیے آتا رہا ہے۔ سبحان اس اللہ، سورہ کے اندر وہ پیغام ہوں گے نا جو سارے انبیاء کے لیے آئے ہیں، جو کامن تھے سب میں، جو ایسے احکام ہے نا جو پیغمبر اسلام ہی کے لیے آئے ہیں، بسم اللہ، کہ بھی آپ کی امت کے لیے ہیں، 5 نمازیں ہیں، یا مثال کے طور پہ حج ہے، بہت سی اور چیزیں ہیں، بھئی اسی امت کے لیے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ نہیں عبادات تھیں پہلے بھی تھی، جیسے روزے کے لیے ہے کہ جی پچھلی امتوں پہ بھی روزہ تھا، اب چاہے وہ ایسا تھا نہیں تھا، بہت سی عبادات ایسی ہیں جو پیغمبر اسلام نے متعارف کروائی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر امت کے لیے تھی، کچھ چیزیں ایسی کامن تھی، مثال کے طور پہ شراب ہر مذہب میں، ہر دین میں حرام تھی۔ کچھ ایسے رشتے ہیں، خون رشتے ہیں جن سے ہمیشہ، یعنی وہ محرم ہی تھی، ان سے شادی کرنا حرام تھا، اگر توجہ ہو۔ بسم اللہ، یہ سارے ادیان میں ایسے بہت سی اور چیزیں ہیں کہ جیسے ہم جس بازی ہے جو ہر دین میں حرام تھی، ہوم سیکشولیٹی ہر دین میں حرام تھی، مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ حضرات کی گھبراہٹ کی اس میں تھوڑی سی چیزیں پیش کر دیں، بسم اللہ، اب اگر توجہ ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا۔ بسم اللہ بسم اللہ، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام نے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کامن تھی، سارے ادیان میں کامن تھی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب یہ جو ہے سورہ، اس کا نام ہے سورہ انبیاء۔ سارے انبیاء ایک خبر دیتے رہے، میں آخری نبی نہیں ہوں، ایک ایسے نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے۔